الصوم لله يجزي كيف شاء به نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آیا ہوا ایک کیس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کیس کے موقع پر ایمان افروز دلائل اور گفتگو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے کہ آپ کے زمانے میں ایک عورت پر تہمت لگی کہ اس عورت نے شادی کے 6 مہینے کے بعد بچہ جنا ہے۔ تو شادی کے 6 مہینے کے بعد جو بچہ جنا جائے گا وہ ظاہر بات ہے ولد الحرام ہوگا۔ آپ کی عدالت میں یہ کیس آیا، آپ نے کیس کی سماعت فرمائی اور آپ نے اس عورت کو حد جاری کرنے کا حکم صادر فرما دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی آپ اس عورت پر حد جاری نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ ابھی 6 ماہ کے بعد بچے کا پیدا ہونا یہ خلاف فطرت ہے۔ ظاہر بات ہے جو بچہ پیدا ہوا ہے 6 ماہ کے بعد یہ ولد الحرام ہے، اس خاوند سے نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، یہ بچہ اسی والے خاوند سے ہے، اور عورت زناکار نہیں، بدکار نہیں، عورت درست ہے، بے گناہ ہے، بے قصور ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ فرمایا میرے پاس قرآن کی دلیل ہے۔ کیا دلیل؟ فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا۔ اور پھر قرآن مجید نے دودھ کی مدت بیان کی ہے، حولین کاملین۔ فرمایا قرآن کہہ رہا ہے کہ کم از کم دودھ کی مدت جو ہے وہ 2 سال ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، حمل کی مدت اور دودھ چھڑانے کی مدت یہ 30 مہینے ہے۔ اب 2 سال 30 مہینوں سے نکال دیے جائیں تو پیچھے 6 مہینے بچتے ہیں، اور یہ 6 مہینے قرآن نے کم از کم حمل کے مقرر کیے ہیں۔ ان کی بات کو سن کر اس عورت کو آزاد کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کو بچہ دیا تو بچہ دینے کے بعد معمر بن عبداللہ جونی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ایک کوہ دوسرے کوے کے اور ایک انڈا دوسرے انڈے کے اتنے مشابہ نہیں ہوتا جتنا یہ بچہ اپنے باپ کے مشابہ تھا۔ اور خود باپ نے بھی تسلیم کیا کہ واقعتاً یہ میرا ہی بیٹا ہے، کہ مکمل وہ اپنے باپ کی تصویر تھا۔ یہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اور ان کی بصیرت اور ان کی معاملہ فہمی کہ ایک عورت کو حد سے بھی بچا لیا اور الزام سے بھی بچا لیا، اور حقیقت بھی وہی تھی کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے تھے۔ تو لہٰذا ہمیں بدگمانی سے پہلے حالات کا مکمل جائزہ لے لینا چاہیے ہر معاملے میں، کہ کہیں کسی مسلمان پر ہم الزام لگا کے گناہ گار تو نہیں ہو رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كل أيام الصابر